اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل الرسول دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، پہلے دو معجزات میں بیان کر چکا ہوں۔ آج مشکات المصابیح اور باب معجزات، اس کی تیسری حدیث، تیسرا واقعہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس حدیث کے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سلام آئے، جو اپنے زمین میں کام کر رہے تھے، اور کام چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں 3 سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا آپ ان سوالات کا جواب دے دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، میں انہیں ان کا جواب دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے پہلا سوال کیا کہ قیامت کے سب سے بڑی نشانی اور سب سے پہلی کیا نشانی ہوگی؟ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ جنت سے پہلے جنتیوں کو جو پہلا کھانا کھلایا جائے گا وہ کس چیز کا ہوگا؟ تیسرا سوال کہ بچہ ماں کی مشابہت یا ہم شکل کیسے ہو جاتا ہے، یا باپ کی ہم شکل کیسے ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 3 بڑے اہم سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان تینوں سوالوں کا جواب مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے پہنچائے ہیں، مجھے بتائے ہیں۔ پہلا سوال جو آپ کا ہے کہ قیامت سے پہلے جو بڑی نشانی ظاہر ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے مغرب کی طرف لوگ جائیں گے، اور وہ آگ ہوگی، یعنی مشرق میں آگ لگے گی، اس آگ سے لوگ بچتے ہوئے مغرب کی طرف جائیں گے۔ یہ پہلے نشانی ہوگی۔ دوسری نشانی کہ جنتیوں میں جنت کو کون سا کھانا کھلایا جائے گا جنت سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا کھلایا جائے گا وہ مچھلی کا جو کلیجی ہوتی ہے اس کا کنارہ کھلایا جائے گا۔ وہ تیسرا سوال کہ بچہ کیسے ہم شکل بن جاتا ہے، ماں کا یا باپ کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پہ غالب آ جائے تو وہ بچہ باپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور دوسرا اگر ماں کا نطفہ مرد کے نطفے پہ غالب آ جائے تو وہ ماں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ تینوں سوال جب حضرت عبداللہ بن سلام نے سنے تو انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ تینوں سوال انہوں نے حل کیے اور وہ مسلمان ہو گیا، تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے جو لوگ ہیں یہودی، وہ بہت بہتان لگانے والے ہیں، میرے اوپر بہتان لگائیں گے۔ اسی دوران یہودی آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ آپ ان کے متعلق، ان سے میرے متعلق پوچھے کہ یہ کیا گمان رکھتے ہیں میرے متعلق۔ تو اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام پیچھے ہو گئے، چھپ گئے۔ تو یہودی جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں بھائی، تم لوگ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا گمان رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے بہترین لوگوں میں سے ہے،
اور بہترین کا بیٹا ہے اور بہترین خاندان ہے اور ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے اور بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اتنے میں جب پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تمہارا کیا گمان ہوگا ان کے متعلق؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کو پناہ دے اسلام سے۔ جب انہوں یہودیوں نے یہ کہا کہ اللہ انہیں اسلام سے پناہ دے اور وہ نکل آئے، جب نکلے حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں گواہی دے، پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت مسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو پھر یہودیوں نے کہا کہ ہمارے بدترین لوگ یہ بدترین ہے، ہمارے بدترین لوگوں میں سے ہے اور بدترین ہے، یعنی ہر چیز سے بدترین ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ سب سے برا آدمی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، دیکھا آپ نے، میں یہی کہتا تھا کہ یہ میرے بارے میں ایسے ہی کہیں گے، لیکن چلو آپ نے جان لیا انہوں نے پہلے ایسے کیا کہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ اپنے کھیت میں تھے تو اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطلاع ملی تو وہ پھل جو ہے چن رہے تھے اپنے کھیت میں سے، اور وہ انہوں نے باندھے ہوئے تھے اور ان کی جولی میں ہی تھے، پیچھے سے باندھے ہوئے تھے اور جولی میں رکھے تھے، اور خوشی کے مارے جب وہ یہاں نکلے تو وہ پھل رکھنا بھی بھول گئے اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اور یہ جو سوال کیے، سوال یہاں اس واقعے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو یہ سوال کیسے معلوم تھے؟ تو یاد رکھنا کہ حضرت عبداللہ بن سلام تورات کے بہت بڑے عالم تھے، ماہر تھے اور بہت اچھے انسان تھے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال کیے، دیکھو ابتدا کہاں سے کی اور انتہا کا سوال، کیونکہ انہوں نے تورات میں پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کہ یہ جو 3 سوالات ہیں یہ نبی کے سوا کوئی اور حل نہیں کر سکتا۔ وہ پہلے ایمان لا چکے تھے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، لیکن احتیاطاً انہوں نے یہ سوال پوچھے جو ہم تک پہنچے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، کہیں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، کہیں لوگوں نے دلیل دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ تو یہ اس وقت کے لوگوں کا عقیدہ تھا اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی تعلیمات ہمارے ساتھ ہیں، یہی ہمارے لیے دیکھنا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام کا جو نسب تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ بہترین لوگوں میں سے ہے، ہم میں سے سب سے بہترین، ان کا نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا تھا، نسب میں بھی بہت اچھا